آج ہم بات کریں گے ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے 10 فائدے کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ سر آپ کا۔ جس میں بہت سے لوگوں کو چار پانچ فائدے تو پتہ ہی ہوں گے، لیکن باقی جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ اگر آپ ٹرکی میں پراپرٹی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، ولا خریدتے ہیں، اپارٹمنٹ خریدتے ہیں، کمرشل پراپرٹی خریدتے ہیں یا زمین خریدتے ہیں، تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آنے والی نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا، ٹرکی کا فیوچر کیا ہے بزنس کے حوالے سے، ٹوریزم کے حوالے سے، اور بہت سے لوگ جو ہے شش و پنج میں ہیں کہ ٹرکی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنگ جو ہے یہ پچھلے 100 سال سے لگی ہوئی ہے، اور کسی بھی دن جنگ ختم نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی یہ آگے ہونے والی ہے۔ یہ اسی طرح سے نظام چلتا رہنا ہے، اور اس پہ بہت سی انڈسٹریز جو ہیں، بہت سے ملکوں کی اکانومیز اس پہ بیس کرتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے پہلے سے بیٹر کون سی آپشن موجود ہے۔ ٹرکی ایک مسلم کنٹری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹریڈیشنل ہسٹوریکل کنٹری کے ساتھ ساتھ ایک ماڈرن مسلم کنٹری ہے۔ جہاں کا ویدر بہت اچھا ہے، جہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، جہاں پر تین جو ہے سمندر، بلیک سی ہے، میڈیٹیرین سی ہے اور باسفورس سی ہے۔ یہ تینوں سمندر جو ہے یہ مختلف سائڈوں سے ٹرکی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ٹرکی کی جو ہے تقریباً 25% جو زمین ہے اس کے اوپر جنگلات ہیں، اور ٹرکی ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی جو ہے اچھا ایک ویدر کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں ملک ہے، جہاں پر ایوریج لائف جو لوگوں کی ہے وہ تقریباً 80 سے 90 سال کے قریب ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں 50 سے 55 سال یا 60 سال کے بعد ایک بندہ بہت مشکل سے ہی آگے جاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک تو کھانا جو ہے وہ پیور نہیں ملتا، دوسرا آب و ہوا کے اندر جتنی زیادہ کاربن ہوگی، دھواں ہوگا، گھٹا مٹی ہوگا، اور یہ جو سارا پلیوشن ہوگی، جب آپ وہ انہیل کرتے ہیں یہ سارے جو کاربن ہے، دھواں ہے، یہ گھٹا مٹی جو بھی ہے، آپ کے یہ ذرات جب جاتے ہیں آپ کے پیٹ میں، پھیپھڑوں میں، تو یہ وہاں پر جا کے اس کو مختلف بیماریوں میں آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کے کھانے کی روٹین ہے، سپائسز ہیں، آئل ہے، اور پھر اسی طرح سے ملاوٹ کی ہوئی مختلف اشیاء جب آپ کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی جو لائف ہے، جو پورا سسٹم ہے، اس کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس سے انسان جیسے ہی 30 35 سال سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو اس کو بلڈ پریشر، اس کو دل کی بیماریاں، اور اس کو اسی طرح سے معدے کی مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ 45 سال کے بعد جو ہے، یا 40 45 سال کے بعد وہ بہت زیادہ بوڑھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 50 55 یا 60 سال میں وہ دنیا کو خیر باد کہہ دیتا ہے۔ لیکن میں نے پچھلے 12 سال میں ٹرکی میں دیکھا کہ جن کی عمر 50 سال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی جوان ہے، اور 60 سال کے جو لوگ ہیں ہمارے ہاں، جو 30 سال کے لوگ ہیں اسی طرح کے یہ 55 سال کے لوگ اس طرح کے ہیں، اور یہاں کے بابے اور یہاں کی جو عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ماشاءاللہ ان کی عمریں 60 سال، 80 سال، 70 سال، 90 سال، اور ایسی بھی ہیں جو 110 سال کی ہیں، اور ایسی ہیں جن کی تین تین نسلیں جو ہیں، مثلا ابھی جو ہے وہ دادی ہے، پڑدادی ہے، اور پھر اس کی بھی ماں ابھی زندہ ہے، تو بندہ سرپرائز ہوتا ہے چوتھی نسل یا پانچویں نسل چل رہی ہے، یعنی ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ ہے، پانچویں نسل چل رہی ہے، اور ابھی جو ہے یہ گرینڈ مدر اور گرینڈ مدر کی گرینڈ مدر بھی ابھی زندہ ہے۔ تو ایسا کیسے ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کہ ایک تو خالص چیزیں وہ کھاتے، دوسرا یہاں پہ یہ نظام ہے کہ گاؤں کے اندر یا جتنے بھی چھوٹے شہر ہیں وہاں پر ہر گھر میں ان کے اپنا ایک جو ہے نا ایک باغ ہوتا ہے، جہاں پر انہوں نے پھل کے درخت، سارے ہر طرح کے پھلوں کے درخت لگائے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی سبزی، مثلا آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، ہر چیز، اور دھنیا، اور ہر چیز انہوں نے گھر میں ہی لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ خالص دودھ بھی وہ اپنی ہی گاؤں کا، اور مرغیاں انہوں نے رکھی، دیسی مرغی کھانی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے جو مطلب گوشت وغیرہ کا جو نظام ہے، اس کے علاوہ سبزی ہے،
اور گھی بھی جو ہے وہ گھر کا ہی استعمال کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی کا استعمال نہیں کرتے، قہوہ پیتے ہیں جسے ٹرکش قہوہ بولتے ہیں۔ فروٹ ویجیٹیبل گھر کے ہیں، باقی بھی جو چیزیں گھر کی ہیں خالص ہیں، ملاوٹ سے پاک ہیں۔ آب و ہوا کے اندر اب پاکستان میں صرف 4% جنگلات ہیں، پورے ملک میں 4% جنگلات ہیں، جبکہ ٹرکی میں 25% جنگلات ہیں۔ تو ہوا میں آکسیجن جتنی زیادہ ہوگی، پولیوشن اتنی کم ہوگی، آب و ہوا صاف ہوگی، سانس لینے کے لیے، کھانے کے لیے تازہ اور بہترین خوراک ملاوٹ سے پاک ہوگی، تو انسان جو ہے وہ سمجھ لیں زیادہ اس کی لائف ڈبل ہو جاتی ہے، تو وہ 100 سال تک بھی آسانی سے زندہ رہتا ہے۔ اور یہ جو ہے اسی وجہ سے یہاں پر ہوتا ہے، یہ سارے اس کے انالیسز ہیں۔ ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ان کا کھانے کا نظام، یہ لوگ صبح کبھی بھی جو ہے سالن اور روٹی نہیں کھاتے ہیں، یہ ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا اچھا کھاتے ہیں، اور شام کا کھانا جو ہے وقت پہ کھا لیتے ہیں۔ ہم لوگ 10-12 بجے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت سی روٹین خراب ہے۔ اوورآل یہ ساری باتوں کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ انڈیا، پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے ٹرکی میں آئیں گے تو آپ کو صاف اور ستھری آب و ہوا ملے گی، آپ بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلیں صحت مند ہوں گی۔ یہ تو آپ کے لیے فائدے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کمرشل بینیفٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سب سے فائدہ یہ ہے کہ ٹرکی سے آل اوور دی ورلڈ جو ہے ویریس ڈیسٹینیشن پہ ٹرکش ایئر لائن، یورپ ہے، امریکہ، کینیڈا، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ ایز اے بزنس مین آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور یورپ مطلب صرف $100 یا $50 کے اندر آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں آسانی سے۔ تو آل اوور دی ورلڈ جو ہے ملٹیپل ڈیسٹینیشن پہ آپ کا ٹریول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں، کیونکہ بزنس مین کو بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ تر وہ ٹریول یورپین کنٹریز، UK، امریکہ اور کینیڈا کا ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرکی جو ہے ایک ٹورزم کنٹری ہے، جہاں پر ٹورزم سیکٹر جو ہے بہت بڑا ہے، تقریباً 7.5 کروڑ جو ہے ٹورسٹ ٹرکی کے اندر سالانہ آتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو جہاں ٹورسٹ جتنا زیادہ ہوگا وہاں پر بزنس ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہوگی، وہاں پر ریسٹورنٹ زیادہ ہوں گے، وہاں پر ہاسٹل زیادہ ہوں گے، ہوٹل زیادہ ہوں گے، وہاں پر آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہینڈی کرافٹ بھی بیچنا شروع کر دیں گے تو آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ٹرکی میں 3 مختلف سائڈوں پہ، ایک طرف بلیک سی ہے، دوسری طرف باسفورس سی ہے، تیسری طرف میڈیٹیرین سی ہے، بڑے بیچز ہیں، سینڈی بیچز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈن بیچز کے ساتھ ساتھ سی سائڈ جو ہے لائف سٹائل ہے اور بیچز ہیں، اور اس لیے پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں پر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرکش لوگ بہت زیادہ ملنسار ہیں، بہت زیادہ فرینڈلی ہیں، اور بہت ہی زیادہ خوش رہنے والے لوگ ہیں، تو یہ ایزی جو ہے گیٹ ٹو گو کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ پانچواں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ٹرکی میں جدید اور قدیم، یعنی پرانا ہسٹوریکل اور جدید ماڈرن کلچر مکس اپ ہے، اور اس وجہ سے ٹرکی کو ایک ماڈرن مسلم کنٹری کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جہاں پر آپ اوپن مائنڈڈ رہ کر، بہت سے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو موقع نہیں ملتا، کیونکہ معاشرہ ان کو مختلف باتیں کر کے روک دیتا ہے۔ تو آپ کا جو ہے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے جب ہر طرف سے آپ کو لوگ کہنا شروع کر دیں کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ آپ اپنی قابلیت کے حساب سے، ایبیلٹی کے حساب سے کوئی ڈیسیجن نہیں لے پاتے ہیں۔ اوپن سوسائٹی ہے، کوئی کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے، آپ جو بھی پہنتے ہیں، جس طرح کا بھی پہنتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا۔ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ کا اللہ جانے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ورائٹی اپارٹمنٹس کی مل جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بڑے بنگلوز اور ولاز مل جاتے ہیں، اسی طرح سے گھر ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو ملٹیپل ورائٹیز ہیں، ملٹیپل پرائس رینج کے اندر ہے، $1000 میں بھی پر اسکوائر میٹر سے $2000 پر اسکوائر میٹر، $3000 پر اسکوائر میٹر تک بھی ہے، ہر طرح کے 5 اسٹار فیسلٹیز کے ساتھ بھی ہے، 3 اسٹار فیسلٹیز کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو جو بھی شخص پراپرٹی، چاہے وہ $20000 کا گھر لے لے،
چاہے وہ $1 लाख کا گھر لے لے، اس کو اور اس کی فیملی کو پراپرٹی ریزیڈنس مل جاتا ہے آسانی سے۔ تو یہ 7واں پوائنٹ تھا۔ 8واں پوائنٹ ہے اگر $2.5 लाख کی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کمرشل یا ریزیڈینشل پراپرٹی لے لیتے ہیں، آپ کو، آپ کی بیوی کو اور بچوں کو ودن 3 منتھس پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ 9واں پوائنٹ یہ تھا کہ یہاں پر پراپرٹی بائی کرنا بہت آسان ہے، ودن 3 ویکس آپ آسانی سے پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے نام ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن پوری ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، یعنی سارے کا سارا پروسیس جو ہے 2 سے 3 ہفتوں میں مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ یورپ میں، یو کے میں یا دوسرے ممالک میں اتنا آسان نہیں ہے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پراپرٹی خرید کر خود بھی رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایز اے انویسٹر خریدتے ہیں تو آپ اس پراپرٹی کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھی رینٹل انکم کما سکتے ہیں۔ انٹالیا بہت اچھا شہر ہے جہاں پر دنیا سے مختلف ممالک سے شہری آتے ہیں اور وہ اپارٹمنٹ کرائے پہ لے کر رہتے ہیں، ریٹائرڈ لائف گزارتے ہیں۔ پورے ترکی میں سب سے زیادہ رینٹل انکم کے حوالے سے جو ہے انٹالیا میں 2.1 کی ریشو سے ہر سال جو ہے وہ رینٹل انکم بڑھتی ہے۔ مثلا اگر پچھلے سال 12% تھی تو اس طرح 14% ہو جائے گی، اور اس طرح ہر سال جو ہے اس کے بڑھنے کی ریشو ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹ تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، 10 کے 10 پوائنٹ میں سمرائز کر دیتا ہوں۔ ملٹیپل ڈیسٹینیشن پہ آپ بینگ اے بزنس مین ایزی اور چیپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹورزم انڈسٹری بڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس ہب ہے، یہ دنیا کے 20 سے 25 ممالک کو جو مینوفیکچرنگ کر کے پروڈکٹس، پورے یورپ کو چائنا کے بعد دوسرا بڑا سپلائر ہے۔ اس کے ساتھ گولڈن بیچز ہیں اس کے، اور سی سائڈ لائف سٹائل ہے، اور ایزی ٹو گیٹ ہے، لوگ آسانی سے آپ کے ساتھ مل جل جاتے ہیں، موسم بہت اچھا ہے یہاں کا، اور جنگلات بہت زیادہ ہے، بہت خوبصورت ملک ہے۔ آپ کو آسانی سے اپارٹمنٹ ہر طرح کے مل جاتے ہیں، ولاز مل جاتے ہیں، اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو پراپرٹی ریزیڈنس مل جاتی ہے، اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاسپورٹ مل جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ پراپرٹی خرید کر رینٹل انکم بھی کما سکتے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے ہیں اگر آپ ٹرکی میں پراپرٹی خریدتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، ریٹائرڈ لائف کے لیے، یا پیسے کمانے کے لیے، یا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، تو بینگ اے مسلم ٹرکی آپ کے لیے ایک بہت اچھی چوائس ہے، جہاں سے آپ آسانی سے دنیا کے کسی بھی ملک میں، حتیٰ کہ کینیڈا، امریکہ سے بھی لوگ آ کر ٹرکی میں اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، کیونکہ لیونگ سستی ہے۔ کینیڈا اور امریکہ کی نسبت یہاں پر لیونگ ایکسپینڈیچر جو ہے 60% کم ہے، ٹرکی میں لیس ہے 60%۔ تو اس کا مطلب اگر وہاں پر سپوز کریں $10,000 ہے تو یہاں وہی کام $4,000 میں ہو جائے گا، اتنا زیادہ لیس ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ ہیلدی لائف سٹائل ہے، اچھا لائف سٹائل ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگی۔ اگر مزید کسی ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں، آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں، ہم یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بنائیں۔ بہت شکریہ۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر، آپ کا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ سر نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اسی ٹاپک کے بارے میں اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی نیا ٹاپک چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائیں تو بھی آپ کمنٹ کریں، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی انشاءاللہ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔